أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على نبينا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عزیزان محترم، شریکۃ الحسین ثانیہ زہرا اور فاتح کربلا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کل تھوڑا بہت گفتگو ہوئی تھی، اور اس میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ عبادت کا جو مفہوم ہے اللہ نے اس مفہوم کو بڑا وسیع قرار دیا ہے۔ عبادت کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لیا تو عبادت ہو گئی، ہم نے روزہ رکھ لیا تو عبادت ہو گئی۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ جس کو جس چیز کی احتیاج ہے، ضرورت ہے، جو تمہاری مدد کا طلبگار ہے، جو تم سے مدد چاہتا ہے، اس تک پہنچنا، اس کی داد رسی کرنا، اس کی فریاد تک پہنچنا، اس کا نام بھی عبادت ہے۔ زندگی کے ہر لمحے میں مرنے تک جو ہے عبادتوں کا سلسلہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ کاش کہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو وہ سمجھا سکوں اور وہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ مرتے دم تک عبادتوں کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ کے نکلے تو اب عبادت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ماہ رمضان گزرا، ہم نے روزے رکھے، اب عبادت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ حج کرنے گئے، حج کر کے آئے، عبادت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہم زیارتوں پر گئے، زیارت کر کے آئے، عبادت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس یہی چیزیں عبادت ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز عبادت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، عبادت، یہ جملہ یاد رکھیے کہ عبادت ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہے۔ اگر ہم نے نماز پڑھا ہے تو اس نماز کا تسلسل مسجد کے باہر بھی ہے،
اگر ہم نے روزہ رکھا ہے تو رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی اس روزے جیسی عبادت کا تسلسل ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم حج کرنے آئے تو زمانہ حج گزر جانے کے بعد اس عبادت کا تسلسل ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ہم راستہ چل رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، ہم نے سوچا کہ کہیں کسی کا پیر نہ پڑ جائے، کوئی پھسل کے گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے، ہم نے اس کو اٹھایا کہ کنارے رکھ دیا، یہ بھی عبادت ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ چلتے چلتے کسی کو کوئی مشورہ دے دیا، آپ نے اچھا مشورہ دیا، یہ بھی عبادت ہے۔ چلتے چلتے آپ نے دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دی، یہ بھی عبادت ہے۔ چلتے چلتے آپ نے کسی کو کوئی اچھی بات بتا دی، یہ بھی عبادت ہے۔ چلتے چلتے آپ نے کسی کو قرآن کی ایک آیت سنا دی، یہ بھی عبادت ہے۔ چلتے چلتے آپ نے کسی کو ایک حدیث سنا دی، یہ بھی عبادت ہے۔ چلتے چلتے جا رہے تھے آپ، کسی نے راستہ پوچھا، آپ نے اس کو صحیح راستے کی نشاندہی کر دی، یہ بھی عبادت ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا جو تسلسل ہے وہ زندگی میں ہمارے ساتھ ساتھ ہے، یہاں تک کہ مرتے دم تک وہ عبادت کا تسلسل رہے گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو اب جب عبادت کا تسلسل ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہے، ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس عبادت کو ذریعہ بنایا جائے اپنے خدا کو پہچاننے کا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اس عبادت کو ذریعہ بنایا جائے اپنے خدا کی معرفت حاصل کرنے کا۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ ہم نماز 10 سال سے پڑھ رہے ہیں، 20 سال سے پڑھ رہے ہیں، لیکن خدا کی جو معرفت ہم کو ہونا چاہیے وہ ہم کو معرفت نہیں ہے۔ رمضان آتا ہے، ہر سال روزہ رکھتے ہیں، لیکن خدا کی جو معرفت ہمیں ہونا چاہیے وہ معرفت ہمارے پاس نہیں ہے۔ حج کر کے آئے، اب حج کرنے کے بعد، یعنی جملہ بدل کے کہوں، خدا کے گھر سے ہو کے آنے کے بعد، خدا کے گھر کی زیارت کر کے واپس آنے کے بعد بھی اگر ہماری معرفت میں اضافہ نہیں ہوا تو پھر وہ عبادت کسی کام کی نہیں رہی۔ توجہ کریے گا، زیارت کرنے کے بعد اگر ہم آئے، ہماری معرفت میں اضافہ نہیں ہوا تو پھر وہ زیارت کسی کام کی نہیں رہی۔ یاد رکھیے گا، معرفت کا مطلب کیا ہے؟ معرفت کا مطلب ہے پہچاننا۔ خدا کے گھر گئے تو آپ نے وہاں جا کر کے خدا کو کتنا پہچانا؟ امام حسین کے دروازے پر گئے تو وہاں جا کر کے امام حسین کو کتنا پہچانا؟ شہزادی زینب کے روضے پر گئے، وہاں جا کر کے شہزادی کو کتنا پہچانا آپ نے؟ پہچاننے کا مطلب یہ ہے جب پلٹ کر کے آپ آئے تو اگر آپ نے پہچانا ہے تو اب آپ کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی، بلکہ اب آپ کی زندگی میں تبدیلی اور بدلاؤ آنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے جیسے معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے انسان کی زندگی بدلتی چلی جائے گی اور انسان کے اندر کمالات پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جو کریں انسان کے اندر کمالات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اگر کمالات کو حاصل کرنا ہے، کمالات کو پانا ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، اور کمالات تک پہنچنا ہے، حاصل کرنا ہے، بلندی تک جانا ہے۔ بلندی وہ ہے، یاد رکھیے گا، بلندی وہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو کوئی عہدہ دے دیا تو آپ بلند ہو گئے، یا دنیا نے آپ کو کوئی عہدہ دے دیا تو آپ بلند ہو گئے۔ بلندی وہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو حاجی صاحب کہا تو آپ بلند ہو گئے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ہم بلندی وہ نہیں ہے کہ ہم نے کربلائی کہا تو آپ بلند ہو گئے۔ توجہ کریے گا، حاجی کہنے کے بعد حاجی کے مرتبے کو قائم رکھنا، اسے کہتے ہیں بلندی، اسے کہتے ہیں کمال۔ زیارت کرنے کے بعد اس کا لحاظ رکھنا، اسے کہتے ہیں کمال، اسے کہتے ہیں بلندی کو حاصل کرنا۔ اگر اس کے بعد بھی یہ نہ ملی تو یاد رکھیے گا، توجہ کریے گا، تو کمالات کو پانے کے لیے، بلندی تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے معرفت۔ بس آج کی مجلس میں یہی سنیے آپ،
اور بیوی کے حوالے سے میں باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. کمالات کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، بلندی تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلا درجہ ہے معرفت. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ کمالات کا سر چشمہ معرفت ہے. اور معرفت حاصل ہوتی کس سے ہے؟ بتائیے آپ، معرفت کس سے حاصل ہوتی ہے؟ کہا عقل کے ذریعے سے. عقل کے ذریعے سے معرفت حاصل ہوتی ہے نا. اگر کوئی یہاں پر آئے اور کچھ عجیب حرکت کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ لگتا ہے اس کا دماغ صحیح نہیں ہے، لگتا ہے اس کو عقل نہیں ہے، یا اس کی عقل موٹی ہے. اس طرح کے آپ کلمات ادا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر اوٹ پٹانگ کچھ حرکتیں یہاں آنے کے بعد، در پہ آنے کے بعد کریں، ممبر کا لحاظ نہ کریں، مصلی کا لحاظ نہ کرے، اس در کا لحاظ نہ کرے، تو ہر آدمی کہے گا کہ اس کی عقل کم ہے. توجہ کریے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت کو حاصل کرنے کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے. اور اللہ نے ہر انسان کو عقل عطا کی ہے. آپ بتائیے کون سا ایسا انسان ہے کہ جس کو اللہ نے عقل عطا نہیں کی ہے؟ بتائیے آپ مجھے، کوئی ایسا انسان ہے؟ ہاں، ہر انسان کو اللہ نے عقل عطا کی ہے، بے شک عطا کی ہے. اب اسی لیے اللہ نے عقل کو عطا کرنے کے بعد اس انسان کے لیے اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. بس اس مجلس کی آج یہی گفتگو ہے کہ ہم نے جن اور انس کو، ترجمے پر غور کریے جو میں ترجمہ آپ کرنے جا رہا ہوں، ہم نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری معرفت حاصل کریں. ارے توجہ کریے گا اس جملے کے اوپر، یہ قرآن کا جملہ ہے. میں معرفت کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس میں جو آیا لیعبدون، اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جنات کو بھی انسان کو بھی. لیکن جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، مفسر قرآن نے اس لفظ کے یہ جو لیعبدون آیا ہے اس کا ترجمہ یہ کیا لیعرفون. میں نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں، تاکہ وہ مجھے پہچانیں. اللہ کا مقصد کیا ہے؟ کہ اسے پہچانا جائے، اسے پہچانا جائے. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ نماز اس کے پہچاننے کے لیے ذریعہ ہے. توجہ کریں، اس نماز کے ذریعے سے ہمیں اس تک پہنچنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ یہ ذریعہ ہے اس کو پہچاننے کا، روزے کے ذریعے سے ہمیں اس تک پہنچنا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ حج یہ بھی ایک عبادت ہے. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے. اب حج کے ذریعے سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، اس تک پہنچنا ہے ہمیں. لہذا اللہ کی ہمیں معرفت حاصل کرنا ہے. اگر کمالات اور بلندی چاہتے ہو، ابھی جب میں بیوی کے حوالے سے باتیں کروں گا تو انشاءاللہ پوری باتیں، یہ تمہید ہے، آپ کو سمجھ میں آئے گی. اللہ اگر کمالات کو پانا چاہتے ہو تو اس کی معرفت حاصل کرو. معرفت، اور معرفت یعنی ہم نے چونکہ عبادت کو عبادت ہی سمجھا. توجہ کریں، تو اس لیے جیسے ہم کو اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا، اس کے رسول کو پہچاننا چاہیے تھا، ائمہ معصومین کو پہچاننا چاہیے تھا، ویسے ہم نے اس کو پہچانا نہیں. ہم نے سوچا یہ عبادت، یہ نماز یہ ایک عبادت ہے، اس کا ایک خاص طریقہ ہے، ایسے رکوع کرو، ایسے سجدہ کرو، ایسے قیام کرو، ایسے تکبیر کہو. یہ روزہ ہے، یہ یہاں یہ ٹائم سے لے کر کے یہ ٹائم تک بھوکے اور پیاسے رہنا ہے. ہم نے سوچا کہ یہی عبادت ہے. عبادت یہ نہیں ہے. بھوکے پیاسے رہ کر کے اس تک پہنچو، اس کی معرفت حاصل کرو. توجہ کر رہے ہیں کہ جو ہمیں، یعنی جو ابھی تک ہمیں 11 مہینے تک کھلاتا رہا، یہ 1 مہینے بھوکے اور پیاسے رہنے کے لیے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو ہے.
جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ کیفیت طاری ہو رہی ہے. 11 مہینے اس نے آزاد چھوڑا, کھاتے رہو پیتے رہو. 1 مہینہ اس نے کہا کہ میرے لیے کچھ وقت کے لیے کھانا چھوڑ دو, پینا چھوڑ دو. ہم نے چھوڑ دیا. چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف کھانا پینا چھوڑ دیا. چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا. لیجیے, یہی تو ہوتا ہے نا زیادہ تر, ہم نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا. نہیں, چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے حکم پر عمل کیا ہے. اس لیے کھانا ہوتے ہوئے بھی ہم کھا نہیں رہے ہیں, پانی سامنے ہوتے ہوئے بھی ہم پی نہیں رہے ہیں. کیوں نہیں پی رہے ہیں؟ کیونکہ ساری عظمت جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ اس نے حکم دیا ہے. اس کو پہچاننا ہے اس روزے کے ذریعے سے, اس نماز کے ذریعے سے. توجہ کریں ہم. اب آپ سوچئے, اس کی معرفت کون حاصل کر سکتا ہے؟ کون حاصل کر سکتا ہے؟ بتائیے اب مجھے. دنیا میں ہے کوئی جو اس کی معرفت کو حاصل کر لے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں, زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا آپ کا. کوئی ہے جو اس کی معرفت حاصل کر لے؟ کہا کوئی نہیں ہے. کہا کائنات میں, اب یہیں سے میں بی بی کی طرف جا رہا ہوں, کہا کائنات میں صرف 2 شخصیتیں ہیں جنہوں نے اس کو پہچانا ہے. توجہ کریے گا. کائنات میں کسی نے اس کو نہیں پہچانا مگر 2 شخصیتوں نے اسے پہچانا ہے. وہ کون ہے؟ پیغمبر اسلام کہتے ہیں, یا علی, اللہ کو سوائے میرے اور تمہارے کسی نے نہیں پہچانا. کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تمہارے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ اور 14 معصومین, یعنی 14 معصومین میں رسول اللہ بھی آ گئے. یہ یوں کہوں کہ 14 معصومین کے علاوہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا. لیکن اگر 14 معصومین کے بعد کسی نے اللہ کو پہچانا ہے تو اس کا نام ہے زینب کبریٰ. توجہ کریے. میں بات یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, میرے پاس دلیل ہے. کس نے پہچانا؟ 14 معصومین کے بعد کہا زینب نے پہچانا, اللہ کو پہچانا, اللہ کی معرفت حاصل کی. کیسے؟ بی بی کا ایک لقب ہے عابدہ. ہے, سنا ہے آپ نے کبھی؟ نہیں سنا ہوگا. بی بی کا ایک لقب ہے عابدہ. امام سید سجاد کا ایک لقب ہے دیکھیے, میں معرفت کی بات کر رہا ہوں. چوتھے امام کا لقب کیا ہے؟ عابد. یہاں میل اور فیمیل کے حساب سے عابد اور عابدہ ہے نا, مذکر اور مؤنث. یہ عابد ہیں چوتھے امام, اور شہزادی کیا ہے؟ عابدہ ہیں. دلیل کیا ہے عابدہ ہیں؟ کتنی بڑی عبادت گزار ہیں, یعنی اتنی بڑی عبادت گزار ہیں, تبھی تو اللہ کو پہچانا ہے. دیکھیے, اب سے آپ یہ مفہوم ذہن میں رکھیے, عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ ایک خاص انداز سے عمل کو انجام دیا جائے. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص انداز سے عمل کو انجام دے کر کے خدا کو پہچانا جائے. توجہ کریں, یہ ہے مطلب عبادت کا. لہذا کیا ہوا؟ عابدہ یہ بھی ہے اور عابد یہ بھی ہے. کتنی عبادت گزار ہے بی بی کہ عابدہ لقب ملا. کا ایک جملہ جو آپ عام طور سے سنتے رہتے ہیں, ایک نتیجے تک آپ کو لے جاؤں. کتنی بڑی عبادت گزار ہے کہ جب
امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے، اور جو ساری نصیحت وصیت جو بھی کرنا تھا وہ کرنے کے بعد جاتے جاتے ایک جملہ کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ دو معصوم کا جملہ میں کہوں گا بیوی کے لیے۔ کیا کہا تھا جملہ؟ لا تنسینی فی نافلۃ اللیل۔ کیا کہا تھا؟ اے بہن زینب، مجھے نماز شب میں بھول نہ جانا، مجھے نماز شب میں بھول نہ جانا۔ اس جملے کی گہرائی کو کبھی سمجھا آپ نے؟ کبھی سمجھا؟ بس سنا اور پڑھا گیا۔ امام معصوم، وقت کا امام یہ کہہ رہا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس جملے کے اوپر کہ امام وقت یہ کہہ رہا ہے شہزادی سے کہ نماز شب میں مجھے بھول نہ جانا۔ یعنی جناب زینب کس قدر خدا شناس تھی، کس قدر معرفت تھی کہ حسین کو پتا تھا کہ میری بہن پر چاہے جتنی مصیبت آ جائے مگر نماز شب قضا نہیں ہوگی۔ یہ ایک جملہ ہے امام کا، ایک معصوم کا ہے۔ دوسرا معصوم کیا کہتا ہے؟ وہ معصوم جو خود عابد ہے، خود عابد ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی پھوپھی زینب کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اس مصیبت بھرے سفر میں، وہ سارے منظر آپ کے سامنے ہیں، مصاحب میں آپ سنتے ہیں، میں وہ عرض نہیں کروں گا، صرف مجھے اس منزل تک آپ کو پہنچانا جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اس سارے مصیبت بھرے سفر میں، کتنی مصیبتوں والا سفر تھا کہ جس سفر میں چلنا بھی دشوار تھا انسان کے لیے۔ آج انشاءاللہ مولا آپ سب کو زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرمائے، اور آپ جب 40 میں جائیے تو ضرور جو ہے نجف سے کربلا پیدل چل کر کے جائیے، تب آپ کو احساس ہوگا اس سفر کا جو اہل حرم نے کیا تھا سفر۔ تب آپ کو جب چلیں گے نا تب آپ کو احساس ہوگا۔ آج جو لوگ چل رہے ہیں راستہ ہموار ہے، چلنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، راستے میں پانی بھی مل رہا ہے پینے کے لیے، کھانے کے لیے کھانا بھی مل رہا ہے، ساری فیسلٹی ہے۔ تھک گئے بیٹھ گئے آرام کر رہے ہیں، لیٹ گئے آرام کر رہے ہیں، ساری آسائش چلنے والوں کے لیے ہے۔ لیکن جب وہ قافلہ چل رہا تھا، وہ قافلہ جب چل رہا تھا، اگر تھک گئے تو بھی بیٹھ نہیں سکتے ہیں، اگر بیٹھ گئے تو تازیانہ ہے نا۔ اتنا مصیبت بھرا سفر تھا، پیاس لگی تو پانی نہیں، ہے نا۔ اتنی مصیبتوں، میں صرف آپ کو احساس دلا رہا ہوں، کاش کہ شہزادی کے صدقے میں میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ اتنا مصیبتوں بھرا سفر، تکلیفوں سے بھرا سفر، امام کہہ رہے ہیں، ایک عابد کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا میں نے دیکھا کہ اس سفر میں، پورے سفر میں، میں نے اپنی پھوپھی کی نماز شب کو بھی قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ دلیل ہے معرفت کی کہ شہزادی نے ہر حال میں اپنے خدا کو یاد رکھا۔ یہ دلیل ہے۔ ذرا سے مصیبت ہمارے اوپر پڑتی ہے تو ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، لیکن اتنی مصیبتوں کے باوجود نماز شب بھی پڑھی جا رہی ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زینب
خدا کی معرفت اتنی رکھتی ہیں کہ خدا سے نماز شب یعنی خدا سے راز و نیاز کرنے کے لیے وہ کسی آسائش اور آرام کی محتاج نہیں ہے. وہ ہر حال میں خدا کو یاد رکھنے والی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک عابد کہہ رہا ہے. ایک عابد جناب زینب کے عابدہ ہونے کی گواہی دے رہا ہے. ارے آپ نے جناب زینب کو پہچانا؟ اب تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا تو پہچان لیجئے، اس لیے کہ زینب کو کوئی پہچان نہیں سکتا ہے، لیکن تھوڑا سا پہچاننے کی کوشش کریے کہ ایک عابد جو ہے جناب زینب کے عابدہ ہونے کی گواہی دے رہا ہے. صرف گواہی نہیں دے رہا ہے بلکہ جس مقام پر سید سجاد کھڑے ہیں مقام عبادت پر، اسی مقام عبادت پر جناب زینب بھی کھڑی نظر آتی ہے. ایک معصوم کے پہلو میں زینب کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ جناب زینب ہے. بچپنا ہے. مولا عباس، اب اس کے لیے میں بس 2 سے 3 باتیں اگر وقت رہا تو عرض کروں گا. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ مولا عباس ابھی چھوٹے ہیں، بچپنا ہے. مولا امیر المومنین تعلیم دے رہے ہیں. معرفت کو ذہن میں رکھیے. لیعبدون لیعرفون، خدا نے جن اور انس کو پیدا کیا ہے کہ اس کی معرفت حاصل کریں، اس کو پہچانیں، ہے نا؟ بس اس کو ذہن میں رکھیے، پوری بات میری سمجھ میں آئے گی. کہا کہ مولا عباس کو تعلیم دے رہے ہیں. کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ جناب زینب بھی وہاں تشریف فرما ہے. مولا نے کہا بیٹا عباس کہو واحد. واحد کا مطلب کیا؟ ایک. کہو واحد. مولا عباس نے کہا واحد یعنی ایک. پھر مولا نے کہا کہ بیٹا کہو اثنین، یعنی کیا مطلب؟ 2. جملہ سنیں گے؟ کیا کہا مولا عباس نے؟ کہا بابا جس زبان پر ایک آ گیا اب اس زبان پر 2 نہیں آ سکتا. 2 نہیں آ سکتا. دیکھیے یہ معرفت ہے، یہ معرفت. امیر المومنین خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. بوسہ لیا اپنے بیٹے کا، پیار کیا. اب جناب زینب سوال کرتی ہیں اپنے بابا سے. دیکھیے معرفت کیا ہے بیوی کے پاس. سوال کیا کرتی ہیں؟ بابا کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ کہا ہے میری نور نظر بالکل، ہاں میں محبت کرتا ہوں. اور کون باپ ہے جو اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا؟ بیٹی نے سوال کیا کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں میری نور نظر محبت کرتا ہوں. اب دیکھیے جملہ باپ نے کہا، تعویل اس جملے کی بیٹی نے کیا. کیونکہ ایک دل میں 2 محبتیں نہیں ہو سکتی ہیں. 2 محبتیں، صرف خدا کی محبت ہونا چاہیے، ہے نا؟ صرف خدا کی محبت. ساری محبتیں ختم ہو جانے والی ہیں لیکن خدا کی محبت نہیں ختم ہونے والی. ایک دل میں 2 محبتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ اس کا مطلب یہی ہوا. لیکن بیوی نے کتنے خوبصورت انداز میں تعویل کی ہے. کس کے کلام کی تعویل کی ہے؟ اپنے بابا کے کلام کی تعویل کی ہے. کس کے کلام کی تعویل کی ہے؟
کا صاحب نہج البلاغہ کے کلام کی تعویل کی ہے. ہاں کیا تعویل کی ہے؟ کہا بابا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دل میں محبت خدا کی ہے اور مہربانی ہمارے لیے ہے. یہ بیوی کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے. یعنی محبت صرف خدا کی ہے، شفقت مہربانی یہ ہمارے لیے ہے. توجہ کریں، یہ ہمارے لیے ہے. مولا نے سنا تو بڑے خوش ہوئے. توجہ کریں، اور کیوں نہ خوش ہوں، کیونکہ علی کو نہج البلاغہ کی صرف باپ کی زینت نظر نہیں آ رہی ہے، نہج البلاغہ کی بھی زینت سامنے نظر آ رہی ہے. نہج البلاغہ، اگر آپ باپ اور بیٹی کے سوال جواب پر غور کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کس عرفان کی منزل میں ہے اور کس کمالات کی منزل میں ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا. اور ابھی زیادہ عمر نہیں ہے، زیادہ عمر نہیں ہے، لیکن کیا عرفان ہے خدا کا، کیا کمال ہے بیوی کا اگر آپ غور کریں. لیکن شہزادی کی عظمت اس کے باوجود بھی ویسے کھل کر کے سامنے نہیں آتی جیسے آنا چاہیے. کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ ان کی عظمت تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں، ہم نہیں پہنچ سکتے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کربلا کے میدان میں، جو عام طور سے آپ نے نہیں سنا ہے وہی پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ کربلا میں آئی، اپنے دونوں بچوں کو لے کر کے آئی. کہا کہ بھیا میری اس دونوں قربانی کو قبول کر لیجیے، اس دونوں قربانی کو قبول کر لیجیے. اور اس کے بعد کا جملہ جو شاید آپ نہیں سنتے ہیں، شاید، کہا بھیا اگر عورتوں پر جہاد واجب ہوتا یا عورتوں پر جہاد ہوتا تو میں اپنی 1000 جانیں آپ کے اوپر قربان کر دیتی. یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ اس کا جملہ ہے جو علی کی آغوش میں پلی ہوئی ہے، جس نے علی کی آغوش میں تربیت پائی ہے، پرورش پائی ہے. کہتی بھیا 1000 جانیں اگر ہوتی تو 1000 جانیں تم پر قربان کر دیتی. اس کا مطلب آپ سمجھے کہ اس زندگی کا مقصد حفاظت امام ہے، اس زندگی کا مقصد حفاظت تعلیم امام ہے، اس زندگی کا مقصد اطاعت امام ہے. زندگی کا مقصد امام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے، چاہے اولاد ہو اور چاہے اپنی خود کی جان ہی کیوں نہ ہو. یہی تو ہے نا اس کا مطلب. کتنا بڑا سبق دیا، کتنا بڑا درس دیا شہزادی نے اپنی. کہا کہ یہ جان اگر 1000 جانیں ہوتی تو قربان کر دیتی میں آپ کے اوپر. یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں. میں نے کہا تھا اگر وقت رہے گا تو میں بات کروں گا آپ کے سامنے، ورنہ جہاں تک پہنچوں گا بس پہلے، بلکہ کچھ دن کیا آج تو تیسرا روز ہے، تیسرا روز قربانی کا ہے. جب خواب میں ابراہیم نے دیکھا، جو ان کو حکم ملا، بیٹے سے بیان کیا. بیٹے نے کہا بابا جیسا اللہ نے کہا ہے ویسا آپ کریے. یہ تو پوری قرآن کی آیت ہے. جناب ابراہیم نے اسماعیل کی ماں کو نہیں بتایا. پہچانیے آپ یہاں سے، اسماعیل کی ماں کو نہیں بتایا. کہا اسے سجاؤ سنوارو. کیوں سجاؤ سنوارو؟ ماں کو یہ بتایا
کہ میں اپنے محبوب کی مہمانی میں لے جا رہا ہوں، اپنے محبوب کی مہمانی میں لے جا رہا ہوں۔ ماں کو نہیں بتایا، ماں نے بیٹے کو سجایا سنوارا، کیوں؟ کیونکہ میرا بیٹا محبوب کی مہمانی میں جا رہا ہے۔ جناب ابراہیم اسماعیل کو لے کر کے منی میں چلے، سنیے گا، منی میں لے کر کے آئے تو کیا ہوا؟ کہا ہاتھ باندھے، آنکھوں پر پٹی باندھی، وہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، اور چھری بھی گلے کے اوپر رکھ دی۔ لیکن کیا ہوا؟ قدرت کا خطاب اس طرح سے ہوا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہے نا؟ یہی تو آیا۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قربانی تو ہوگی تمہاری نسل میں، مگر آج نہیں۔ یہ میں اپنے انداز سے عرض کر رہا ہوں، آج نہیں۔ اس لیے کیا ہوا؟ اللہ نے آسمان سے دمبا بھیج دیا، اسماعیل کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا۔ اب واپس لے کر کے گھر آئے، یہاں سے جناب زینب کا مقام سمجھیے۔ ابراہیم کون ہے؟ اولو العزم پیغمبر ہیں۔ اسماعیل کون ہیں؟ یہ بھی نبی ہیں، جو بارگاہ خدا میں قربانی دینے گئے تھے۔ لے کر کے جب آئے تو روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب ابراہیم نے جو اسماعیل کے گلے پر چھری رکھی تھی، اس چھری کا نشان پڑ گیا تھا گلے پر۔ جب گھر لے کر کے آئے، ماں نے دیکھا تو ماں دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئی۔ ماں دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئی۔ یعنی کیا مطلب؟ جوان بیٹے کے گلے پر چھری کا نشان دیکھا، برداشت نہیں ہو سکا ماں سے، بے ہوش ہو کر کے گر پڑی۔ لیکن جناب زینب کا عالم کیا ہے؟ وہاں پہ ماں کو بتایا نہیں گیا ہے کہ کہاں جا رہا ہے بیٹا۔ جناب زینب اپنے بچوں کو میدان جنگ میں بھیج رہی ہیں، تلوار دے کر کے، نیزہ دے کر کے۔ اور یہ کیسے؟ یہ چاند سے بچے ہیں، اسلحہ دے کر کے، اسلحے سے سجا کر کے بھیجا جا رہا ہے، اور بھیجنے والی کون ہے؟ ماں ہے۔ اور زور اتنا ہے، زور، جو چیز آپ مصائب میں سن رہے ہیں میں فضائل میں آپ کو سنا رہا ہوں، زور اتنا ہے ماں کی طرف سے بچوں کے اوپر کہ خبردار، اگر تم نے قربانی نہ دی تو میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ اور دیکھو، جب تم میدان میں جانا تو یہ نہ بتانا کہ ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ نہ بتانا، بلکہ تم تلوار ایسی چلانا کہ دشمن خود گواہی دے کہ یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، جو کریں۔ اور اپنے بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے زینب دیکھ رہی ہیں، کبھی تیر لگ رہے ہیں، کبھی تلوار لگ رہی ہے، کبھی نیزہ لگ رہا ہے۔ چاند سے بچے ماں کی نظروں کے سامنے لہو لہان ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ بچے گرے، آواز دی۔ ماں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا، مگر روئی نہیں،
اللہ اکبر، کلیجہ پھٹ جائے آدمی کا. ایک ماں ہو کر کے روئی نہیں. حیران، دنیا حیران ہے کہ 2 چاند جیسے بچے ذبح کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے. زینب دیکھتی رہی مگر روئی نہیں. کیا انداز ہے جناب زینب کی قربانی کا. روئی نہیں. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کو کوئی تکلیف پہنچے. یہ ہے معرفت. خدا کو پہچانتی ہے نا، اسی لیے ہر چیز آسان ہے زینب کے لیے قربان کر دینا. مسئلہ وہاں پر جب ہی آتا ہے جب خدا کو انسان نہ پہچان رہا ہو. کاش کہ یہ جملہ آپ کو سمجھ میں آئے. جب خدا کو پہچان لیتا ہے تو انسان سب کچھ قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاجرہ نے بھی اس طرح سے خدا کو نہیں پہچانا تھا کہ جس طرح سے زینب نے خدا کو پہچانا تھا. کہ لال کے گلے پر صرف چھری کا نشان دیکھا تو بے ہوش ہو گئی. یہاں جگر کے ٹکڑوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، بے ہوش تو چھوڑو، روئی تک نہیں. جناب زینب سلام، یہ ہے جناب زینب. یہ ہے مقام عبدیت، یہ ہے بندگی کا مقام. بندگی ایسی ہونا چاہیے. جناب زینب نے ہمیں سکھایا بندگی ایسی کب ہوگی؟ جب تم خدا کو پہچانو گے. جب خدا کو پہچان لو گے تو راہ خدا میں مال دینے میں کبھی تلخی محسوس نہیں ہوگی، کسی کی مدد کرنے میں کبھی کڑواہٹ محسوس نہیں ہوگی. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ جب خدا کو پہچان لو گے تو مال بھی دے دو گے، جان بھی دے دو گے، اپنی عزیزوں کی قربانی بھی دے دو گے، سب کچھ دے دو گے. لیکن جب خدا کو پہچانو گے. بس میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، آخری بات سنیے، بات ختم ہوگی. آخری مرحلہ وہ ہے کہ جب عصر عاشور امام حسین کی شہادت کے بعد، میں نے اس مرحلے پر کئی باتوں کو چھوڑ دیا ہے. امام حسین کے لاشے پر آئی ہیں جناب زینب، تو کیا کہا ہے معلوم ہے؟ عجیب ہے جملہ. ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہتی ہیں، پروردگار میری اس قربانی کو قبول کر لو. کتنا بڑا جملہ. جس مقام پہ آج زینب کھڑی ہو کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ پروردگار میری اس مختصر سی قربانی کو قبول کر لے، اس مقام سے انبیاء بھی پیچھے رہ گئے. جملہ بدل کے کہوں، جہاں انبیاء پیچھے رہ گئے اس سے کہیں زیادہ آگے جناب زینب نکل گئی. کہیں زیادہ آگے جناب زینب اس مقام اور اس منزل پر ہیں. عجیب ہے. ہمارا اور آپ کا کیا عالم ہوتا ہو. ہاں، رونے کی جگہ پر بھائی کو روئی بھی ہے، وہ تو انسانی فطرت ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے. وہ فطرت بھی ہے اور اس کے تقاضے کو بھی پورا کیا ہے کہ جہاں پر کھڑی ہو کر کے زینب یہ کہیں اس قلیل سی قربانی کو قبول کرو. ہے کوئی ایسی معرفت رکھنے والا؟ میں نے کہا تھا نا
کہ 14 معصومین کے بعد اگر خدا کو کسی نے پہچانا ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ذات. اور میں نے 2-3 دلیلیں آپ کو دی کہ یہ دلیل معرفت ہے، ورنہ اس مقام پر انسان بکھر جاتا ہے، اپنے وجود کو کھو دیتا ہے، اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. لیکن زینب ثابت قدم رہ کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں قربانی کے قبول ہونے کی. یہ ہے جناب زینب کا مرتبہ، یہ ہے عظمت. اس کمال پر بی بی پہنچی ہوئی ہے کہ جس کو درک کرنا آسان نہیں ہے. اور جب 11 محرم کو قافلہ کربلا سے چلا ہے، بس میں نے آپ کی زحمت تمام کیا، اسی نہج سے سنیے. آپ رونے کے لیے بالکل آمادہ ہیں، آپ کی آنکھیں نم ہیں، اور انشاءاللہ اب جو جملہ میں پڑھوں گا آپ محسوس کریں گے کہ جناب زینب جب 11 محرم کو قافلہ چلا تو ہر بیوی اپنے اپنے وارث کی لاش پر رو رہی تھی. کہیں پر لیلا علی اکبر کے لاشے پر رو رہی ہیں، کہیں پر ام فروا قاسم کے لاشے پر گریا کر رہی ہیں. لیکن یہ ایک سنی عالم دین نے لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. لیکن 2 لاشیں چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے ایسے تھے کہ جن پر کوئی رونے والا نہیں تھا. ہر شہید کے لاشے پر کوئی نہ کوئی بیوی بیٹھی رو رہی تھی. عباس کے لاشے پر ام کلثوم رو رہی تھی، حسین کے لاشے پر زینب رو رہی تھی. لیکن 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ایسے لاشیں تھے کہ جن پر رونے والا کوئی نہیں تھا. لشکر یزید کا ایک سپاہی جب اس نے اس منظر کو دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا. اس نے بڑھ کر کے سید سجاد سے کہا، اے قیدی، میں نے دیکھا ہے کہ ہر شہید کی لاش پر کوئی نہ کوئی بیوی بیٹھی رو رہی ہے، کیا ان بچوں کا کوئی نہیں ہے رونے والا؟ کیا ان بچوں کی ماں نہیں ہے اس دنیا میں؟ اے عزادارو، سید سجاد نے جب یہ جملہ سنا تو تڑپ گئے، تڑپ کر کے آگے بڑھے، دونوں بچوں کو اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا. ادھر زینب نے جب یہ منظر دیکھا تو زینب نے تڑپ کر کے کہا، اے بھتیجے سید سجاد، ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو ان بچوں کو تمہارے بابا پر صدقہ کر دیا. اے بیٹا سید سجاد، جو راہ خدا میں صدقہ کر دیا جاتا ہے اسے واپس نہیں لیا جاتا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ہاں، جب زندان شام میں رہائی کے بعد جب تبرکات عزا آئے ہیں نا، تبرکات عزا، دیکھیے کہاں کہاں زینب نہیں روئی ہے. ایک تو منزل یہ تھی، اور پورے راستے میں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک، یہاں تک کہ جب رہا ہوئی ہے جناب زینب، تب بھی اپنے بچوں کو یاد کر کے کبھی روئی نہیں ہے. کہیں کوئی تاریخ میں مقتل کے نہیں ملتا ہے کہ کبھی اہن محمد کو یاد کر کے روئی ہو. جب تبرکات عزا میں جب سرہائے شہداء آئے ہیں، قاسم کا سر آیا تو جناب ام فروا نے بڑھ کر کے قاسم کے سر کو لیا. عباس کا سر آیا تو ام کلثوم آگے بڑھی. جس جس شہید کا لاشا آتا گیا، بی بی آگے بڑھتی رہی اور اس سر کو اب لیتی رہی. ہاں عزادارو، جب حسین کا سر آیا تو زینب آگے بڑھ گئی. لیکن جب ان 2 ننھے ننھے بچوں کا سر آیا تو کوئی
بڑھ کر کے بیوی آگے ان سروں کو نہیں لیتی ہے۔ ایک مرتبہ شام کی عورتیں بھی وہاں موجود تھیں۔ شام کی عورتوں میں سے ایک عورت نے پوچھا، ارے ان سروں کو لینے والی کوئی بیوی نہیں ہے کیا؟ ارے کیا ان بچوں کی ماں دنیا میں نہیں ہے؟ اے عزادارو، بیویاں طلب کر کے کہتی ہے، ارے ایسا نہ کہو، اس کی ماں زندہ ہے۔ اے عزادارو، اب زینب کا جملہ سننا۔ زینب کہتی ہے، ارے ان بچوں کی یہ ماں زندہ ہے، مگر یہ ماں کیا کرے، کس کس کو روئے؟ ارے یہ ماں پہلے اس کو روئے گی کہ جس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، جس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہاں زادارو، یہاں بھی زینب آل محمد پر روئی نہیں۔ جب مدینے پہنچ گئی، بس میں نے ختم کیا مجلس کو، آخری جملہ سنیے۔ جب مدینے پہنچ گئی نا، تو مدینے پہنچنے کے بعد گھر کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ گھر کے دروازے پر جب بیٹھ گئی تو ایک مرتبہ عبداللہ گھر سے باہر کسی کام کے لیے گئے تھے۔ جب واپس آئے تو کیا دیکھا کہ گھر کے دروازے پر ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے، جس کے سر کے بال سفید ہیں، کمر جھک گئی ہے۔ اے عزادارو، جگر تھام کر کے سنیے گا۔ ایک مرتبہ عبداللہ کہتے ہیں، اے ضعیفہ تو کون ہے کہ اس طرح سے میرے گھر کے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے؟ اللہ اللہ، ایسا وقت کسی پر نہ لائے اللہ کسی کے اوپر کہ جہاں اپنے والے بھی پہچان نہ سکے۔ اے عزادارو، ایک مرتبہ زینب نے پلٹ کر کے کہا، اے عبداللہ، تم نے اپنی زینب کو نہیں پہچانا، میں تمہاری زینب ہوں۔ عبداللہ طلب گئے، اے بی بی، ارے یہ حال تمہارا کیسے ہوا؟ بی بی نے کربلا کا ہر ایک مصائب بیان کیا۔ گھر کے اندر آئی، اے عزادارو، جب اولو محمد کے حجرے میں آئی، دو چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے، دو چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے۔ اب زینب کو تاب نہ رہا، زینب تڑپ تڑپ کر کے رونے لگی، اے میرے بچوں، اے میرے اولو محمد، ارے اپنی ماں کو معاف کر دینا کہ میں تم پر رو نہ سکی، آج یہ ماں تم پر رو رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبون۔ باراللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہمارے ناسموں کو رمال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار، جو مومنین مومنات دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما۔ جہاں بھی شیعیان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار، جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مومنین مومنات مقروض ہیں ان کے قرضوں کو از غیب ادا فرما۔ پروردگار، جو مومنین مومنات اور بچے اس وقت مریض ہیں بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عنایت فرما۔ جو بے اولاد ہیں پروردگار بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ان مومنین مومنات کی گود اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ پروردگار، جو مومنین مومنات بے روزگار انہیں حلال روزگار جو سر روزگار ان کے روزگار میں ترقی برکت وسعت عنایت فرما۔ پروردگار، دعاؤں میں خاص دعا تیری بارگاہ میں یہ ہے کہ ہمارے امام وقت کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے خادم و انصار میں ہم سب کا شمار فرما۔ پروردگار، بالخصوص 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 تیری بارگاہ میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حق کا واسطہ ہے کہ جلد از جلد ہمارے امام کا ظہور فرما۔ پروردگار، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار، جناب زینب کے صدقے میں ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے خادم و انصار میں ہم سب کا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔